فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کے حیض کی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں رمضان میں اور وہ شوال کے اندر شوال کے روزے رکھنا چاہتی ہے تو کیا اس کو پہلے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا پوری کرنا ضروری ہے یا وہ بنا قضا پوری کرے ہوئے شوال کے روزے رکھ سکتی ہے؟ دیکھیے، اس مسئلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے کہ عورت اپنے قضا روزے پورے کرنے سے پہلے شوال کے روزے رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی۔ احناف کے نزدیک اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ اپنے قضا روزے پورے کرنے سے پہلے شوال کے روزے رکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا شعبان کے اندر پوری کیا کرتی تھیں، تو اس سے وہ دلیل دیتے ہیں اس حدیث کی بنا کے اوپر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے روزوں میں اتنی تاخیر کرتی تھیں کہ دوسرے سال کا رمضان آنے والا ہوتا تھا تو اس سے پہلے وہ جو نوافل کے روزے ہیں وہ رکھا کرتی تھیں، لیکن فرض روزوں کی قضا وہ شعبان کے اندر کیا کرتی تھیں۔ اسی لیے احناف کے ائمہ اور مالکی ائمہ کا کہنا ہے کہ عورت کے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کی قضا کے لیے اس کے پاس 1 سال کا وقت ہے، وہ اس کے اندر اس کو مکمل کر سکتی ہے، لیکن جو روزے نوافل اگر اس سے پہلے وہ رکھنا چاہتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ رکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شوال کے روزے بھی وہ رکھ سکتی ہے فرض روزوں سے پہلے۔ لیکن حنبلی اور سلفی ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے مکمل کرنے سے پہلے شوال کے روزے رکھنے سے اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال ہی روزے رکھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد کے الفاظ آتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے روزے رکھنا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عورت کے ذمے اگر زیادہ روزوں کی قضا ہو، اس کو پورے رمضان کے مہینے نفاس آیا، اب شوال کے اندر وہ روزہ رکھنا شروع کرتی ہے تو پورا شوال ہی اس کے رمضان کے روزوں کی قضا میں گزر جائے گا، تو وہ شوال کے 6 روزے کب رکھے گی؟ تو اس پر ائمہ کا کہنا ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے ذوالقعدہ میں بھی رکھ سکتی ہے، کیونکہ وہ معذور تھی، عذر کی بنا کے اوپر وہ اپنے ان روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، اگر عورت کے ذمے رمضان المبارک کے روزوں کا قرض ہو تو کیا وہ شوال کے 6 روزے رمضان کی قضا سے پہلے رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا کہ جب عورت کے ذمے رمضان المبارک کے روزوں کی قضا ہو تو وہ شوال کے 6 روزے قضا کے روزوں سے پہلے نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس عورت کے ذمے رمضان المبارک کے روزوں کی قضا ہو، اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو اسے شوال کے 6 روزوں کا ثواب اسی وقت حاصل ہوگا جب وہ قضا روزے مکمل کرے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کے ذمے اتنے زیادہ روزے ہیں کہ اس میں شوال کا پورا مہینہ ہی گزر جائے گا، مثلاً عورت نفاس کی حالت میں ہو اور رمضان کا 1 روزہ بھی نہ رکھ سکے اور شوال میں قضا روزے رکھنے شروع کر دیے اس نے اور ذوالقعدہ سے پہلے وہ روزے ختم ہی نہ ہو سکیں، تو شوال کے 6 روزے وہ رکھے گی اور اسے شوال میں ہی روزے رکھنے کا ثواب حاصل ہوگا، اس لیے کہ یہاں تاخیر ضرورت کی بنا پر ہو رہی ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر ائمہ کے درمیان ہمیں اختلاف ملتا ہے۔ حنبلی اور سلفی ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا ہے، لیکن مالکی اور حنفی ائمہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی قضا پوری کرنے سے پہلے بھی شوال کے 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔